اور فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں پر جو بیتی، ساری دنیا اس منظر کو دیکھتی رہی، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ امت مسلمہ بھی تماشائی بن کر رہی، ان کا ضمیر سویا رہا، وہ اس احساس سے محروم نظر آئے کہ ہمارے بھائیوں پہ صہیونیوں کے ہاتھوں کیا بیت رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ تمام ایمان والوں کہ آپس کے بھائی چارے، آپس کی دوستی اور باہم مہربان ہونے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ جسم کی کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہو تو ساری رات جاگے گزرتی ہے، بخار کی حالت میں گزرتی ہے۔ آج میں اپنی امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کیا اپنے مسلمان بھائی پر جب ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے آپ کو کچھ بھی تکلیف کا احساس ہوا؟ ذرا سوچنا پڑے گا۔ جمعیت علماء اسلام ایک آواز ہے، جمعیت علماء اسلام ایک نظریہ ہے، جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ ہے، اور جس جماعت کی پشت پر 200 سال کی جہاد کی تاریخ ہو، فرنگی کے خلاف جہاد کی تاریخ ہو، آزادی کے لیے قربانیوں کی تاریخ ہو، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جمعیت سے ٹکراؤ گے، جمعیت سے ٹکراؤ گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ ایک اسلامی بلاک وجود میں آنا چاہیے، ایک مشترکہ سیاسی حکمت عملی، مشترک اقتصادی نظام، مشترک دفاعی معاہدہ، یہ امت کو ایک جسم بنا سکتی ہے۔ اور جب کوئی اچھا کام ہوا، اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا،
ہم نے حکمرانوں سے اختلاف کو بھلا دیا اور اس اقدام کی حمایت کی. اس کو مزید آگے بڑھانے کی تمنا کرتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اب بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، قبلہ اول تک محدود نہیں ہے. یہ مسئلہ اب صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، یہ عرب دنیا سے آگے بڑھتے ہوئے ایران تک پہنچ گیا ہے. اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف ایران کا معاملہ ہے، ایران جانے اور اس کا مسئلہ جانے، تو میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کو اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہے. ذرا سمجھو اس بات کو. بین الاقوامی قوتیں کس منافقت کے ساتھ، کس ناجائز حربوں کے ساتھ امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، حرمین الشریفین ان کے نشانے پر ہے. اور اسی لیے میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، اب امت کے وحدت کا وقت آ گیا ہے. اپنی دفاع ایک کرو، اپنا اقتصاد ایک کرو، اپنی سیاست ایک کرو، ہم آہنگی پیدا کرو. کوئی تمہارا دفاع نہیں کرے گا. آئیں ایک دفاعی قوت بن کر ہم اسلامی دنیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے مفادات کا دفاع کریں. میرے محترم دوستو، لیکن کون کرے؟ پاکستان کے یہ حکمران کس کس بات کو روؤں؟ اب پختانہ بھائی وہ پڑتوک دی سوڑی سوڑی راوٹ چہارہ سوڑا دی گنڈم مات لڑا رہا تھی. سنجیدہ ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں. یہاں پر پاکستان خود ایک قومی یکجہتی سے محروم ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک قومی یکجہتی کی علمبردار جماعت ہے. ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ایک عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم تعصب کے قائل نہیں، ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں. آئیں ہم اپنے اختلاف سے بھی بات کریں، لیکن سلیقے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. نفرتوں کی سیاست ہم اٹھاتے نہیں ہیں، نفرتوں کی سیاست کو ہم دفن کرتے ہیں. ہم پاکستان میں شدت کی سیاست نہیں کر رہے، ہم پاکستان میں اصولوں کی اور محبت کی سیاست کرتے ہیں. پاکستان ایک آئین رکھتا ہے، ایک قانون رکھتا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس آئین پر حلف اٹھایا. ہم اس کے وفادار ہیں، لیکن جو لوگ ملک کے محافظ ہیں،
جو ہماری سرحدات کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی سیاست کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت کے محافظ ہیں، اگر وہی آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں، اگر وہی قانون کو موم کی ناک بنا کر جدھر چاہیں جیسے چاہیں موڑ دیں، تو پھر ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچانا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں دفاعی اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک کا نظم و نسق چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک پہ اصولی سیاست کا احترام کرتا ہوں، لیکن اپنے حدود سے تجاوز کرو گے تو پھر سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، مقابلہ بھی ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تم مجرموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، اس لیے کوئی مجرم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء اسلام ایک پاک، صاف، شفاف اور عقیدے پر پختہ اور پرعزم جماعت، اگر اس کو تم نے مد مقابل میں لانے کی کوشش کی تو اپنی ہلاکت کا اعلان کرو گے، اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں۔ نعرہ تکبیر! یا آواز یا قوت! یا آواز یا قوت! امت کی وحدت! امت کی وحدت! ملت کی وحدت! ملکوں کی وحدت! انسانوں کی وحدت! تیری قوت میری قوت! میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مؤثر قوت ہے۔ اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے، اگر آج پاکستان باقی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کو گواہ بناتے ہوئے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی برکت سے پاکستان باقی ہے۔ ہم خون کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہمارے کتنے کارکن، ہمارے کتنے عہدیدار، جید علماء کرام نشانہ بنے کس گناہ پر؟ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ اگر کسی دوسری جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم وہاں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کا گناہ بتائیے، ان کے علماء کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس ملک کو ہم توڑنا چاہتے ہیں جمعیت علماء توڑنے نہیں دے رہے۔ ہم تو پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، ایک طرف دباؤ آتا ہے، کبھی دوسری طرف سے دباؤ آتا ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے۔ ایک طرف کچھ جاہل قوتیں ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے، اور ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اس پگڈنڈی پر ہم سفر کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں، اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ ایک باجوڑ میں ہم نے
80 جنازے ایک ہی اجتماع سے اٹھائے ہیں۔ وزیرستان کے تمام اضلاع کے امراء دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں۔ محمد کے علاقے میں جائیں، کرم کے علاقے میں جائیں، وزیرستان کے علاقے میں جائیں، علماء ہی نشانے پہ، علماء ہی نشانے پر، علماء ہی نشانے پر، کیوں؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان حربوں سے جمعیت علماء اسلام کے پائے استقامت کو متزلزل کر سکیں گے، یاد رکھیں ہم نے اپنی تاریخ سے سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے جمعیت! یہ تیری جمعیت! قائد کی صورت میں جمعیت! لیکن میری جان، مال اور عزت و آبرو کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ریاست ذمہ دار ہے۔ میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا۔ اطلاع بھیج دیتے ہیں، تھریٹ لیتے ہیں، فون کر لیتے ہیں آپ فلانے علاقے میں نہ جائیں۔ یہاں بھی روک رہے تھے نا، میں نے کہا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری جرت کو! قائد تیری جرت! پھر یہ بھی بتا دیں کہ قائد کے اگر ایک بال کو بھی کسی نے بینگا کیا، خدا کی قسم یہ دھرتی آگ کا پگولا بنا دیں گے، یہ دھرتی آگ کا پگولا بنا دیں گے۔ قائد محترم کے جانشار ہم یہاں موجود ہیں، کسی مائی کے لال کو قائد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قائد تیرے جانشار، قائد تیرے جانشار، قائد تیرے جانشار، قائد تیرے جانشار۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، پہلے تو ہمارے حکمران اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں۔ پاکستان کے دو سرحد ہیں، ایک مغربی سرحد ہے اور ایک مشرقی سرحد۔ مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے، وہ سرحد بھی بند۔ مغربی سرحد پر 2500 کلومیٹر تک ایک افغانستان ہے، یہ سرحد بھی بند۔ چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے، وہاں سے بھی کوئی بڑی خیر کی ابھی توقع نہیں ہے۔ ایران کے حالات کہ اب نہ وہ اچھے کا ہے نہ برے کا۔ تم ملک محصور ہو گیا ہے، پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت، اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تم خود بھی پھنس چکے ہو، قوم بھی اس وقت محصور ہے، اور پاکستان کے عوام آج رول رہے ہیں۔ ایک آبنائے ہرمز بند ہوا، ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے۔ انڈیا میں 1 روپے
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई। बांग्लादेश जैसे मुल्क में सिर्फ 16% कीमतें बढ़ी हैं और हम हैं कि यहाँ 61% हमने कीमतें बढ़ा दी। जबकि ईरान का तेल उसी मिकदार से आ रहा है जिस मिकदार से आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से पहले आ रहा था। तो सीधी बात है, ईरान के साथ मुआहिदा करो, जायज तरीके से तेल बरामद करो, खत्म बात। IMF नाराज होगा, अमेरिका नाराज होगा और इनको कमीशनें नहीं मिलेंगी। फिर पूरी स्मगलिंग की निगरानी ये लोग खुद करते हैं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा में 45 साल से खून बह रहा है, आज की बात नहीं है। 1979 से लेकर जब मैं अभी तालिब इल्म था और यहां जंग शुरू हुई है हमारे सरहद पर, और आज जब मैं 73 साल में दाखिल हो गया हूं, मुसलसल देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। बलोचिस्तान इस वक्त खून में नहा रहा है। सिंध तो वैसे डाकुओं के हाथ में है। यार समझा करो ना, खुदा का। सारे इख्तियारात कहते हम मुस्तस्ना हैं। सदर पाकिस्तान मुस्तस्ना है, जिंदगी भर अब उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। ऐसा पाक, साफ, शफाफ। ये तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बेवकूफ और अहमक है, जिसको पता नहीं किस किस जुर्म में 8-10 साल जेल में रखा। कभी इतना बड़ा मुजरिम के जेल में और कभी इतना पाक और शफाफ शख्सियत कि उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं हो सकेगा और ताहयात। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया, दावत दी। कोई है कि जिसका मेरे ऊपर हक हो तो वसूल कर। एक सहाबी खड़ा हुआ और कहा, या रसूलुल्लाह मेरा आपके ऊपर एक हक है, मैं वो हक वसूल करना चाहता हूं। आपने फरमाया, क्या हक है आपका? कहा, आपने मुझे एक छड़ी मारी थी, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। आपने फरमाया, आओ। कहा, नहीं, आपने मुझे पीठ पे मारा था, मैंने भी आपको पीठ पे मारना है। आपने पीठ कर दी। कहा, नहीं, पीठ मेरी नंगी थी, मैंने नंगी पीठ पर आपको बदला लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नंगी कर दी। वो सहाबी था, बहाना ढूंढ रहा था, लिपट गया और आपकी पीठ मुबारक को चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा, यहां तक कि मोहर नबूवत को चूमा। लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि मैं पैगंबर उसमें मुस्तस्ना हूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अदालत में पेश हुए।
قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے. یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کوئی مستثنا نہیں تھا، وہ خود بھی مستثنا نہیں تھے. یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کرتے، اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا. لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا. یہ ہمارے قانون سازی ہے. آج ملک ان سے نہیں چل رہا. بینک بیچے جا رہے ہیں، پی آئی اے بیچا جا رہا ہے، تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹیاں بیچی جا رہی ہیں، اسکول تک بیچے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے. اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس عقل والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اور مجھے پتا ہے امریکہ کا مدرسے کے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے، کس کے لیے وہ مشکل بنا ہوا ہے. قانون پاس ہوتا ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا اسی طرح پاس ہوا ہے. اب امن درآمد نہیں ہو رہا، صوبوں میں قانون سازیاں نہیں ہو رہی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح مدرسوں کو غیر مؤثر بنا دیں گے. تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز. یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ تحریک ہم نے اٹھانی ہے. اس ملک میں ہمیں امن چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے اور خوشحال معیشت چاہیے. ہم نے مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن انہی دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا عمل شروع کیا اور اسلام آباد میں بین الاقوامی قیادت اتر رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ ان حالات میں ہمیں ملک کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی. ہم نے وہ مظاہرے مؤخر کیے، منسوخ نہیں کیے. اور اب انشاءاللہ العزیز 22 مئی کو جمعے کے روز ملک بھر کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے جائیں گے. دوبارہ اعلان کرتا ہوں. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں بدامنی ہے ہم وہاں پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا خون دے رہے ہیں. اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کی جھیل میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. شیخ ادریس کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ روزانہ 2800 طلباء کو پڑھاتا تھا، روزانہ 1300 طلباء ایک مدرسے میں اور 1500 طلباء دوسرے مدرسے میں. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا رکن تھا، صوبائی اسمبلی میں ہمارا ممبر رہا ہے.
وہ ملک میں امن کی بات کرتا تھا۔ اگر دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان حرکت میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم تائید کرتے ہیں۔ اگر انڈیا کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں اور کامیاب دفاع کرتے ہیں تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کی سیاست میں اگر علماء کرام جاتے بھی ہیں تو ان کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کر کے پارلیمانی کردار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تم پارلیمان کے کردار سے ہمیں محروم کر سکتے ہو لیکن اس میدان کے کردار سے ہمیں محروم نہیں کر سکتے۔ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہیں۔ ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہمارا نصب العین بڑا واضح ہے۔ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی ریاست جو معاشی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جو دفاعی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جہاں عام آدمی کے حقوق محفوظ ہو، اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا۔ آپ اس جلسے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری آگے بڑھتی رہے گی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ 4 جون کو بلوچستان میں جلسہ کریں گے اور بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ 4 جون کو پشین میں انشاءاللہ اجتماعات ہوگی انشاءاللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو اور مضبوط کرے، اور انشاءاللہ جس طرح اس اجتماع میں آپ نے ایک صف ہو کر، ایک قوم ہو کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی قوم ایک رہے گی اور اس وحدت کے ساتھ ہم کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا سائیں قمردین صاحب دعائے خیر فرمائندہ، سبھی دوست دعا میں شامل تھے۔ حضرت مولانا سائیں قمردین صاحب۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔